ولی ہر شخص بن سکتا ہے، جو بھی محنت کرے گا ولی بن جائے گا، نبی نہیں۔ ولی کا معنی ہے اس کا دوست بننا، نبی کا معنی ہے راہبر بننا، ہادی بننا۔ تو راہبر ہر شخص نہیں بنتا، بہت سے لوگ ولی ہوتے ہیں مگر راہبر نہیں ہوتے۔ نبی اس نے بننا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے ہدایت پھیلانے کے لیے جس کا انتخاب کرنا ہے۔ آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ سوال پیدا ہوا کہ اب قیامت تک ہدایت کا نظام کون چلائے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ وحی ان پہ نہیں آئے گی مگر صلاحیتیں وہی ہوگی، قابلیت وہی ہوگی، استعداد وہی ہوگی، بصیرت وہی ہوگی، قائدانہ صلاحیت وہی ہوگی، صبر استقامت کا انداز وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا تھا، اور کام بھی وہی کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک محفل میں 70,000 افراد ہوتے ہیں کہ نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا غلام ہے۔ ایک محفل میں 70,000 افراد ہوتے اور کمال کی بات نہیں، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، سپیکر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر تاریخ گواہ ہے، محققین گواہ ہیں، اس وقت کا پورا زمانہ گواہ ہے کہ غوث کی آواز اس طرح پہلے سخت والا سنتا تھا، آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسی طرح آواز سنتا تھا۔ 70,000 کا اجتماع ہوتا غوث کی محفل میں، غوث خطاب کرتے، لوگوں کے حالات کو تبدیل کرتے، علماء بیٹھے ہیں۔ ابن قاسم شاہ صاحب تشریف فرما ہے، مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کی محفل میں 70,000 افراد ہوتے تھے؟ سارے نبی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی طرف گئے کہ ہاں تو مصطفیٰ کا ایک غلام 70,000 کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ ہمارے نبی، عیسائی نے کہا تھا کہ ہمارے نبی مردے زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے نہیں کیے۔ غوث نے کہا یہ نبی کو کام نہیں ہے، تو نبی کے غلام کر کے دکھایا کہ نہیں۔ میں صرف آپ سے یہی پوچھوں گا کہ جس کے غلام بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے کام کر رہے ہوں، اس کی امت میں کسی نبی کی ضرورت ہے؟ بولے نہیں۔ یہ مقصد تو کام کرنا تھا نا، ہدایت کا نور پھیلانا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان پورا ہو رہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے خواجہ غریب نواز کی طرف آتا، کسی اور نے نہیں کہا، انگریز نے کہا، مرید کہتا تو بات مشہور ہوتی، عقیدت نے کہہ دیا، مولا نے کہلوایا دشمن سے۔ انگریز کہہ کے گیا کہ خواجہ غریب نواز نے براہ راست 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور جو آپ کے خلفاء کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے اسلام پھیلا وہ اس کے علاوہ ہے۔ مجھے بتائیں بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کے حصے میں اتنی بڑی تعداد آئی؟ بولے تو جس نبی کا غلام 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہا ہو، اس امت میں نبی کی ضرورت ہے؟ بولے خدا کی قسم آیت میں نہ بھی ہوتی، حدیثیں نہ بھی ہوتی، مناظرے نہ بھی ہوتے، یہ جو اولیاء کا گروہ ہے یہ خود مصطفیٰ کی ختم نبوت کی جنہوں نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اس لیے میرا مصطفیٰ صحابہ سے کہہ کے گیا تھا کہ صحابہ سب سے حیرت انگیز ایمان تمہارا نہیں ہے، تمہارا نہیں ہے، تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، اور مجھے دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھو گے تو کیا کرو گے؟ سب سے حیرت انگیز ایمان ان کا ہوگا جو صدیوں کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا اگر پیار اسی طرح کریں گے جس طرح تم دیکھ کے کر رہے ہو۔ تو یہ پیار کون کروائے گا؟ عبد القادر جیلانی کروائے گا؟ کوئی غریب نواز کروائے گا؟ علامہ اقبال کی طرف آ جائے، علامہ اقبال
FC کالج لاہور میں ہے، یہ انگریز نے بنایا۔ اس دور میں FC کالج کی میٹنگ تھی، عیسائی پرنسپل تھا، میٹنگ میں علامہ اقبال بھی موجود تھے۔ پرنسپل نے کہا کہ چائے پینے کے بعد مہمان چلے جائیں گے، آپ ذرا بیٹھے۔ اب اقبال بیٹھے ہیں، وہ عیسائی پرنسپل بیٹھا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اقبال نے کہا کر۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کا معنی بھی اترا ہے، الفاظ معنی بھی اترا ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، معنی کا اترنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ معانی ذہن میں آ جاتا ہے، الفاظ کیسے اترے؟ اب بولیے اس سوال کا جواب دینا اتنا مشکل ہے، مگر اس سے سوال ہوا، اللہ نے اس میں اہلیت بھی رکھی تھی۔ اس نے کہا کہ الفاظ کا اترنا کیسے ہوتا ہے؟ اقبال نے کیا جواب دیا؟ اقبال نے کہا کہ مسٹر وہ تو نبی ہے نا، میں تو نبی کا غلام ہوں، میں تو نبی کا غلام ہوں، مجھ پر بنے بنائے اشعار اترتے ہیں، مجھ پر بنے بنائے اشعار اترتے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، مجھ پر بنے بنائے اشعار اترتے ہیں، تو جس کا کلمہ پڑھ کے میں فیض لے رہا ہوں، اس کلمے والے کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر بولو جس کے غلام ایسے ہیں وہاں نبی کی ضرورت ہے؟ بولو نا۔ امام احمد رضا کی طرف آ جاؤ، 14 سال کی عمر اور پہلا فتویٰ دے دو۔ بولیے یورپ میں جہاں تعلیم کا آلہ نہیں آیا وہاں 14 سال کے بچے کو کوئی کام سونپا جاتا ہے؟ بولے اسے کسی مسجد پہ بٹھایا جاتا ہے، وہ اس کا حل نہیں ہوتا۔ امام احمد رضا نے 14 سال کی عمر میں اس معیار کا فتویٰ دیا کہ سال ہر سال سے فتویٰ دینے والا والد جب اس فتوے کو دیکھتا ہے اپنا قلم توڑ دیتا ہے اور کہا بیٹا آج کے بعد فتویٰ میرا نہیں چلے گا، میرا چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا صلاحیت ہے؟ اور بڑے بغیر 100 سے زیادہ ان کی مہارت۔ بولے تو جس نبی کی امت میں ایسے تھے، فیصلہ آپ کرتے ہیں، اسے نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، یہ دوسری ریاست مدینہ ہے کہ نہیں؟ بولے کس نے بنائی؟ محمد علی جناح نے۔ ارے کام نبیوں کا تھا اور نبی کا غلام کر رہا ہے۔ تصور اقبال نے دیا، بنایا پاکستان محمد علی جناح نے، بے شمار دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے۔ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ یارو اگر نبی بننا ہوتا تو عبد القادر جیلانی دعویٰ کرتا نا، سجدہ بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا تو خواجہ غریب نواز کو پھپتا تھا۔ مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک نماز میں مصطفیٰ کا دیدار نہ ہو نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اگر نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا تو بھائی اقبال کرتا، شاعر مشرق کرتا، حکیم امت کرتا، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا قلم تیرے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا تو امام احمد رضا کرتا، امام احمد رضا کرتا، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ آج نے بھی کر، واہ واہ سبحان اللہ، آج نے ان کی بنا، ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں۔ سبحان اللہ۔ اور نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا تو محمد علی جناح کرتا، مگر کیا کہا انہوں نے؟ جب پیر سید جماعت نشاں نے مسلح بھیجا، تسبیح بھیجی، قرآن بھیجا، تو قائد اعظم نے کہا میں آپ کے تحائف کا معنی سمجھ گیا، قرآن آپ نے اس لیے بھیجا کہ میں دین کا مطالعہ کروں، اور مسلح آپ نے اس لیے بھیجا کہ میں نماز پڑھوں، اور تسبیح آپ نے اس لیے بھیجی ہے کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ بتائیں دین کا کون سا گوشہ ہے؟ قرآن کی کوئی آیت مٹ گئی؟ بولے نہیں۔ جس کو زندہ کرنے کے لیے نبی چاہیے، کوئی حدیث مٹ گئی؟ جس کو زندہ کرنے کے لیے نبی چاہیے، مصطفیٰ کے دین کا کوئی گوشہ مٹ گیا؟
کہ جس کو زندہ کرنے کے لیے نبی چاہیے، اور نہیں جس نبی کے غلام نبیوں والا کام کر رہے ہو وہاں نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جس نبی کے غلام دین کو زندہ کر رہے ہو، صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی ان کا حملہ ہے کہ دیکھیں جی مرزائی جو ہیں وہ کلمہ بھی ہمارے والا پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں، مسجد بھی یہی بناتے ہیں، تو آپ نے مسلمان کو نہیں مانتے؟ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بہکاتے ہیں، سارے کام تو ہمارے والے کر رہے ہیں، آپ انہیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ تو میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، خود بھی یاد کریں، ان کو بھی سنا۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت، مولا فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ معبود جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں نا، ترجمہ غور سے سنیں، جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور سونیا میں بھی جانتا ہوں کہ تم میرا رسول ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ کا رسول ہے، مگر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق پردے درجے کے۔ اب بولیے خدا نے ان کا قول قبول کیا نے کیوں قبول نہیں کیا؟ کہ زبان سے کچھ اور تھے، اندر سے یہی معاملہ مرزائیوں کا ہے۔ پاکستان میں جب ایٹمی دھماکہ کیا، آپ کے علم میں ہے، پڑھے اس وقت کیا تھا، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا مصر میں خوشی منائی گئی، سعودیہ میں خوشی منائی گئی، ترکی میں خوشی منائی گئی، ملائیشیا انڈونیشیا میں خوشی منائی گئی، بس ایک شہر تھا جہاں افسردگی چھائی ہوئی تھی، اور وہ یہ ربوہ تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت بن گیا۔ کہاں سے یہ قوت آ گئی؟ وہاں مردگی چھائی ہوئی تھی، اور پورا عالم اسلام پاکستان کے ایٹم بم بنانے پہ خوشی منا رہا تھا۔ حضرات محترم، یہ ابھی پروفیسر جعفر قمر صاحب نے فرمایا یہ اجماع ہے، یہ غیر مسلم، اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، اور یاد رکھیں کفار کے ساتھ، ہندو عیسائی کے ساتھ کسی حد تک تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں، مگر مرزائی کے ساتھ بولیے اس لیے کہ وہ کافر ہیں مگر دھوکے باز، مرزائی دھوکے باز ہے، مرزائی سازشی ہے، مرزائی مکار ہے، مرزائی تیار ہے۔ عیسائی ہندو پاکستان میں رہ رہے ہیں مگر پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، مگر مرزائی کا ایک ایک لمحہ اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش میں گزر رہا ہے۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ ہر جمعے میں مرزائیوں کی مرمت کرتے تھے، ہر جمعے۔ تو مسجد کی انتظامیہ تنگ آ گئی کہ ہر جمعے میں مرزے کی مرمت ہوتی۔ وہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، رمضان کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو ہم موضوع دیتے ہیں کہ آپ نے اگلے جمعے کسی موضوع میں خطاب کرنا، اس طرح ہم جو ہر جمعے میں مرزائی کی طرح ہوتی ہے اس سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے مولوی صاحب کے پاس آئے، کہا کہ مولانا کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، دوستوں کا اصرار ہے، اگلا جمعہ صرف اعتکاف کے موضوع پہ خطاب کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اعتکاف کے موضوع پہ۔ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جمعہ آیا، خطاب شروع ہوا، اعتکاف کے فضائل شروع ہوئے، پورا گھنٹہ خطاب ہو گیا اعتکاف کے موضوع پہ۔ انتظامیہ بڑی خوش کہ ہمارا ہر بات کامیاب ہو گیا۔ جب ساری گفتگو مکمل ہو گئی نا تو ممبر سے اترتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے گل دسنا، مرزا پوری زندگی ایک باری بھی اعتکاف نہیں بیٹھے۔ میں آخر پھر ایک بار مرکز میلاد کمیٹی کو